بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنات کے حوالے سے، جنات کی حقیقت اور جنات انسانوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنات بھی ہماری طرح ہی ایک مخلوق ہے، وہ بھی انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی صاحب عقل ہیں اور اس زمین پر ہمارے آس پاس ان کی بھی رہائش ہے۔ بسا اوقات وہ ہمارے ساتھ کھانے پینے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات انسانوں کے لیے اذیت و تکلیف کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل موجود ہیں، بلکہ قرآن پاک میں ایک سورت انہی کے نام سے نازل ہوئی ہے جو ان کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز دلیل سے بات کروں اور مبالغہ آرائی سے کام نہ لوں، آپ کے سامنے حقیقت بات رکھوں جو حقیقت ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنات کی حقیقت کے بارے میں کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ تو دوستو، جن انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ ایک الگ مخلوق ہیں۔ یہ عقل مند بھی ہوتے ہیں اور ان میں پاگل بھی ہوتے ہیں۔ یہ اچھائی اور برائی کے راستے کا خود انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عقل سلیم عطا کی ہے۔ یہ عبادت کے بھی پابند ہیں اور ان سے حساب بھی لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جہاں تک بات ہے جنات کی پیدائش اور تخلیق کے حوالے سے، تو جنات اپنی پیدائش اور تخلیق کے لحاظ سے انسانوں سے مختلف ہیں۔ عرب کے ممتاز عالم دین شیخ عبدالکریم نوفان فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کی طرح ذی روح مخلوق ہیں جو عقل مند، صاحب ارادہ اور پابند ہوتے ہیں، انسانی حواس سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور مادیت سے آزاد ہوتے ہیں، اپنی اصلی شکل و صورت میں دکھائی نہیں دیتے، مختلف صورتیں اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ روز آخرت اپنے اعمال کا حساب بھی دیں گے۔ اسی طرح ایک مشہور عالم امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات وہ پوشیدہ مخلوق ہے جو عقل و شعور رکھتی ہے اور یہ آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ پھر آگے بات کرتے ہیں کہ جنات اور انسان کی دشمنی کیوں ہے۔ تو دوستو، جنات انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیے گئے تھے، تقریباً 40,40,000 کم و بیش سال پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ انسانوں سے بہت پہلے اس زمین پر بسائے گئے تھے اور انسانوں کے آنے سے پہلے اس زمین پر جنات کی حکومت تھی، جنات کی بادشاہی تھی۔ لیکن جب اللہ نے انسانوں کو بھیجا تو جنات کی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ پہلے جن علاقوں میں زمین کے جس حصے پر انسان رہتے تھے، تو جب جن رہتے تھے، جب وہاں انسان آباد ہونا شروع ہوئے تو جنات وہاں سے چلے گئے، ان کی آبادیاں وہاں سے ختم ہونا شروع ہو گئیں اور ان کے بعض آبادیاں انسانوں نے تباہ بھی کر دیں۔ تو اسی وجہ سے جنات انسانوں کے دشمن ہو گئے۔ جنات کو اس بات سے حسد تھا کہ اللہ نے یہ حکومت زمین کی بادشاہی انسانوں کے حوالے کیوں کر دی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے مرتبہ کس کا زیادہ ہے۔ تو دوستو، جنوں اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ جس کا زیادہ ہے وہ انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اللہ نے جنوں کو اس زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر نہیں بھیجا۔ تو ایک عالم جناب شیخ ابو بکر جابر الجزائری فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جن خواہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، وہ انسانوں سے قدر و قیمت اور منزلت میں کم تر ہوتے ہیں، کیونکہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنات کو ایک آگ سے پیدا کیا۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی جنات کے بارے میں بات کی۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جنات کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجن ثلاثۃ اصناف فصنف یطیر فی الہواء وصنف حیات وکلاب وصنف یحلون ویزعنون، کہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم جو ہوا میں اڑتی ہے،
ایک قسم جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک قسم جو بالکل جو منزل میں اترتی ہے اور کوچ کر جاتی ہے، یعنی جو زمین پہ اترتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، بعض جنوں اور بعض کتوں اور سانپوں کی شکل بنا کے زمین میں آتے ہیں، اور بعض اپنی اصلی شکل میں زمین میں بھی آتے ہیں۔ جنات کو ان کی مختلف صفات کی بنیاد پر مختلف نام دیے گئے۔ اگر ایک جیسے جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے، اور وہ جنات جو بچوں کو انسانوں کو خوف زدہ کرتے ہیں انہیں ارواح کہا جاتا ہے، یعنی بدروح کہا جاتا ہے۔ جو جنات خبیث ہوں اور ضدی ہوں انہیں شیطان بولا جاتا ہے۔ جو جنات طغیانی و سرکشی میں حد سے گزر جائیں انہیں مارود یعنی سرکش کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو جنات بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں عفریت کہا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کے کئی روپ ہیں، وہ کبھی انسانوں اور حیوانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی سانپوں اور بچھوں کی صورت بنا لیتے ہیں۔ وہ اونٹ، گھوڑا، بکری، گائے، گدھا، پرندہ اور ابن آدم یعنی انسانوں سب لوگوں کی شکل بنا سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو اونٹ کی شکل بنا لیں، وہ چاہیں تو بکری، گائے، گدھا، انسانوں کی شکل بنا لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جنات اکثر اوقات سیاہ کتے اور سیاہ بلی کی شکل بنا لیتے ہیں، یعنی کالا کتا اور کالی بلی کی شکل بنا لیتے ہیں، کیونکہ کالا رنگ شیطانی قوتوں کو جمع کرنے کی نسبتاً زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اس میں حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ جنات وغیرہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے جنات اور شیاطین وغیرہ کالی شکل بنانا پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ اندھیرے میں آتے ہیں، دن میں اتنا ظاہر نہیں ہوتے یہ لوگ، ان کو اندھیرا پسند ہے۔ اچھا، اب آگے بات کرتے ہیں کہ کیا جنات شریعت مطہرہ کی اتباع کے پابند ہیں یعنی شریعت کی پابندی ان پر لازم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت تمام جنوں اور انسانوں کے لیے، یعنی جس طرح انسانوں کو دین اسلام پر ایمان لانا اور پیارے نبی کی نبوت پر ایمان لانا لازم ہے، اس طرح جنوں کو بھی، اس زمانے کے جنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا واجب ہے۔ جنات میں بھی بہت سارے مومن ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بہت سے فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنات کی زبانی تھی، جنات کا قول اللہ نے نقل کیا۔ جنات کہتے ہیں کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، بے شک ہم میں بہت سے نیکوکار بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں یعنی بدکار ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ جہنم وہ ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم من آن، وہ اس کے کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ فرمائی تھی اور انہیں دعوت دی تھی اسلام کی۔ جنات کو کفر و شرک کے انجام بد سے ڈرایا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ تو یہ سورہ جن اگر آپ پڑھنا چاہیں بڑی دلچسپ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں اتاری۔ اچھا، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس طرح انسان نیک ہوتے ہیں جنت میں جائیں گے، اسی طرح جن بھی مومن اور نیک ہوتے ہیں یہ بھی انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے۔ جبکہ جس طرح انسان کافر ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، اسی طرح کافر جن بھی ہوتے ہیں اور بدکار ہوتے ہیں، یہ بھی بدکاروں کی طرح جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس کے لیے چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یعنی چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ جن ہو یا انسان ہو، وہ ضرور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقام رکھا ہے۔ اسی طرح آج کے جدید دور میں، ترقی پسند دور میں لوگ ڈرتے ہیں، یعنی لوگ جنات کو نہیں مانتے، اور بعض لوگ ڈرتے بھی ہیں اور بعض لوگ تو بالکل مانتے نہیں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہا خطاب فرمایا
کہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنات اس زمین پر موجود ہیں۔ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے، ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کی وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ کو جن اڑا کے لے گئے یا کسی دشمن نے خفیہ طریقے سے آپ کو قتل کر ڈالا۔ بہرحال رات ہم نے بڑی پریشانی کے عالم میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی غار حرا جو جبل نور مکہ اور مینا کے درمیان ہے وہاں سے آ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات ہم نے آپ کو گم کر دیا، بہت تلاش کیا مگر آپ نہ ملے۔ ہم نے بڑی پریشانی کے عالم میں رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنوں کی طرف سے ایک قاصد آیا بلانے والا، میں اس کے ساتھ گیا اور جنوں کو قرآن سنایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اور جنوں کے نشانات اور ان کی آگ کے نشان دکھائے۔ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ملاقات میں سوال کیا اپنی خوراک کا، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر اس جانور کی ہڈی جو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے، یعنی جو اللہ کے نام پر، غیر کے نام پر نہیں، اس جانور کی ہڈی تمہاری خوراک ہے۔ تمہارے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ہڈی گوشت سے پر ہو جائے گی، یعنی جب جنوں کے ہاتھ میں وہ ہڈی آئے گی، بظاہر تو ہڈی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گوشت سے بھر جائے گی۔ اور پھر پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے، یعنی جو جنوں کے بھی جانور ہوتے ہیں جس طرح انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کیا کرو، یعنی جو ہڈی اور گوبر سے ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، یعنی فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے جو تمہارا وصف ہے، یعنی خاکی۔ جس طرح جو انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی طرح جنات آگ سے پیدا کیے گئے۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ جنات کہاں رہتے ہیں، ان کی پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں۔ تو لوگوں کے مختلف عقائد بن چکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنات زمین کی نچلی تہہ میں رہتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنات زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں اور مختلف مقامات پر رہتے ہیں۔ میں یہاں چند مقامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جہاں جنات اکثر رہتے ہیں۔ تو جنات بیابان، صحرا اور جنگل اور وادیوں وغیرہ میں رہتے ہیں۔ اسی طرح گندگی کی جگہ جہاں ان کا کھانا میسر ہو، ہڈیاں وغیرہ، وہ گندگی وہاں بھی رہتے ہیں۔ غسل خانوں اور بیت الخلاء میں بھی رہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ بیت الخلاء جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء کو جائے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح غاریں، پرانی غاریں، زمینی سوراخ وغیرہ میں بھی جنات رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی کسی سوراخ میں ہرگز پیشاب نہ کرے، یعنی زمین میں کوئی سوراخ وغیرہ ہو، کیونکہ اس موقع پر ایک صحابی سیدنا قتادہ نے دریافت کیا کہ سوراخ میں پیشاب کرنا کیوں منع ہے؟ تو پاک پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ جنات کی قیام گاہیں یا جنات رہتے ہیں۔ بعض جن انسانوں کے ساتھ ان کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، ایسے جن جو گھروں میں رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے۔ حدیث سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ ایک انصاری نوجوان کا قصہ ہے جس نے اپنے گھر میں سانپ کی شکل میں جن کو پایا اور اسے قتل کر دیا، یعنی اسے سانپ نظر آیا، وہ حقیقت میں جن تھا، تو اس صحابی نے قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مدینہ میں جنوں کا ایک جماعت، ایک گروہ اسلام لا چکا ہے، پس جو کوئی ان عوامر یعنی گھر کے سانپ میں کسی کو دیکھے تو اس کو 3 بار مہلت دے۔ گھر میں کسی کے سانپ آ جائے تو اس کو 3 بار مہلت دے، اور اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ کے بعد بھی وہ زہر ہو تو اس کو مار ڈالے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اسی طرح اونٹوں کے باڑے جہاں اونٹ رہتے ہیں وہ بھی جنات کی قیام گئے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعتان الابل، یعنی تم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرو جو بکریوں کے رہنے کی جگہ ہوتے ہیں، لیکن ولا تصلوا فی اعتان الابل، اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھنا۔
کیونکہ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرو، لیکن اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھنا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ وہ شیطانوں میں سے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ جو اونٹوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنوں کے جانوروں کی خوراک ہیں۔ اسی طرح غیر آباد جہاں پرانی کھنڈرات وغیرہ وہ بھی جن رہتے ہیں، قبرستان میں بھی جنات رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ کھنڈروں، گندی جگہوں، بیت الخلاء، غلاظت کے ڈیروں میں جنات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ باغوں وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو جنات کی مختلف جگہیں، بازاروں میں بھی جنات اکثر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ بازاروں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے، عورتیں زیب و زینت کر کے جاتی ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تو نہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہو اور نہ سب سے آخر میں بازار سے نکل، یعنی بازار میں صبح صبح پہلے ٹائم بھی نہ جاؤ، اور اسی طرح آخر میں بھی رات ہو جائے نہ نکلو، کیونکہ وہاں جنات ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت سلمان نے فرمایا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو بازار میں سب سے پہلے نہ جاؤ اور نہ سب سے آخر میں جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کی مارکہ آرائی کی جگہ ہوتی ہے، وہ وہاں اپنا جھنڈا نصب کرتا ہے۔ تو یہ جنات کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات انسانوں پر حملہ کیوں کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو جنات لگ جائے، اس پر چمٹ جائے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس ویڈیو میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ جنات کا علاج کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ جس کو سن کے آج جو زمانے میں چل رہا ہے جیلی عاملوں وغیرہ سے بچ سکیں۔ تو چلتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ نئی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تاکہ مزید آپ کے سامنے جنات کے بارے میں علمی باتیں رکھ سکوں۔